अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इमरान हैदर आपसे मुखातब है। और आज का हमारा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10th मैट्रिक क्लास, चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के अंदर की जाने वाली नंबर 4 पॉइंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थी, ज़रूरी इस्लाहात। इससे पहले हम लेबर रिफॉर्म्स और उससे पहले हम सनतों को कौमी तहवील में लेना और बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को कौमी तहवील में लेने के जो है वो ब्लॉग्स तैयार कर चुके हैं। और उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 2 के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बड़े ही बेहतर अंदाज में मैंने ये लेक्चर्स तैयार करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। ये लेक्चर बड़ी मेहनत के साथ स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि वो उनको किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, तो वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के टोटल जो पॉइंट्स है वो 10 हैं, तो 10 लाइंस को जो मुख्तलिफ एक पॉइंट 2, 3, 4 लाइंस पे कंसिस्ट करता है, उनको मैंने एक एक हेडिंग के साथ समाप्त किया। और ये एक आसान तरीका मैंने अडॉप्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको मेमोराइजेशन में, याद करने में मुश्किल ना हो। और इसको अगर गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगी। एज़ यूजुअल लेबर रिफॉर्म्स के ज़रूरी इस्लाहात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान की जो मईशत है और उसकी जो इकॉनमी है वो बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर। उसके मोर देन 70% जो इनकम है हमारी नेशनल इनकम की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्न करता है। और मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उनका सोर्स ऑफ इनकम ही मेन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। ज़मीन की इनफरादी मलकियत की हद, लैंड ऑनरशिप लिमिट, कि कोई पर्सन कितनी ज़्यादा मैक्सिमम लैंड रख सकता है अपने नाम पे, क्योंकि ये लैंड लॉर्ड सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम से मुल्क को बचाने के लिए, गरीबों को इस्तेसाल से बचाने के लिए, तो ये स्टेप जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से लिया गया। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझाने की ज़रूरत है। होपफुली आपको समझ आ जाएगी बड़ी आसानी से। अब इसके अंदर कोई भी पर्सन जो है वो 150 एकड़, 150 एकड़ जो है वो नहरी ज़मीन रख सकता है। कितनी जी? 150 एकड़ नहरी ज़मीन। इससे ज़्यादा ज़मीन वो नहीं रख सकते। जिसके पास है वो गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट उसको उसका मुआवजा देगी। 150 ये ज़ेनशीन कर ले, 150 ज़रीज़ ज़मीन, सॉरी नहरी ज़मीन जिसकी इरिगेशन, जिसकी आबपाशी नहर के पानी से की जाए, और 300 एकड़ बरानी, 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ जो है वो बरानी, बरान रहमत, बारिश, रेनफेड एरियाज, जिन एरियाज के अंदर ख़ासतौर पर पोटोवाल के इलाके हैं जहाँ पे बारिशें होंगी तो वहाँ पे क्रॉप्स होंगी, फसलें होंगी, वहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हम कोई नहरें नहीं है, वहाँ खाल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, वेल्स नहीं है, कारेस नहीं है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो काश्तकारी कर सकें। वो बरान रहमत होगी तो तब जाके वहाँ पे फसलें काश्त होंगी, अदरवाइज़ वहाँ पे फसलें काश्त नहीं होती। तो ये और बाकी ज़मीन जो है वो उनसे लेकर बिला मुआवजा गरीबों के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। और ये मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम कर दी गई। नंबर 2 पॉइंट्स, सरकारी ज़मीन के लिए सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़मीन की इनफरादी मलकियत, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी लिमिट रख सकता है। तो उसके लिए ये था कि मैक्सिमम वो है, वो पहली बात तो है कि वो सरकारी मुलाजिम होने के नाते पे
وہ زمین اب پراپرٹی اپنے نام نہیں کر سکے گا. اگر وہ کرے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آج کل کے ہمارے حکمرانوں کی طرح ان کو اپنا سورس آف انکم بتانا پڑے گا، اس کے پروف دینا پڑے گا. پھر جب وہ ملازمت سے ریٹائرڈ ہوتا تو اس کے 2 سال کے اندر زمین خریدی، اور اس ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین کی لمٹ وہ ڈکلیئر کر دی گئی کہ 100 ایکڑ وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہوگا، اور اس کے بعد اس شک سے، اس کنڈیشن سے جو فوجی افسران ہیں ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا کہ فوجی افیسرز کے اوپر یہ شک اپلائی نہیں ہوگی، اور باقی جتنے بھی سویلین ادارے ہیں اور گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کے اوپر یہ شک لاگو ہوگی. نمبر 3، تعلیمی ادارے پر زمین کی انفرادی ملکیت کیا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایگزمپٹڈ فرام لینڈ اونرشپ، کہ تعلیمی ادارہ چاہے وہ 100 ایکڑ رکھے، 150 ایکڑ ہے، وہ 100 مربع زمین رکھ لے. 100 مربع کا مطلب کیا ہے؟ 2500 ایکڑ زمین رکھے گا تو اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیشنل کاز کے لیے ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ مختلف اس کو ڈیفینیٹلی بہت واسٹ ایریا ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایک بڑا ادارہ ہے، یونیورسٹی بنانی ہے تو اس کو زیادہ رقبہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے پلے گراؤنڈس ہیں، بلڈنگس ہیں، دس اینڈ دیٹ چیزیں بنانا ہوتی ہیں، تو اس سے ایگزمپٹڈ ہے. نمبر 4، زمیندار ٹیکس ادا کرے گا. کیا؟ لینڈ لارڈ وڈ پے ٹیکس. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ زمین رینٹ پہ لیتے ہیں، جو حصے پہ زمین کاشت کرتے ہیں یا ٹھیکہ پہ لے کے زمین کاشت کرتے ہیں، تو ان کو ٹیکس ان کو چارج نہیں کیا جائے گا، اور ٹیکس وڈ بی پیڈ بائی لینڈ لارڈس جو اس کے آنر ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، فارمنگ کے لیے حد سے زیادہ زمین میسر نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے کہ میں نے کیٹل فارمنگ کرنی ہے، لائف سٹاک کرنی ہے، پولٹری فارمنگ کرنی ہے، تو لہٰذا میں نے کوئی استبل کھوتے گھوڑے پالنے ہیں، تو گدھے، تو مجھے اس سے زیادہ لینڈ رکھنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. تو ایسا نہیں ہوگا، اور ان کے لیے بھی وہی لمٹ ہوگی 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی. نمبر 6، حکومت کی شکارگاہوں کی پالیسی، ہنٹنگ گراؤنڈ پالیسی آف گورنمنٹ. اور اس میں کیا جی؟ تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنا قرار دی گئی، وہ ایگزمپٹڈ تھیں، کہ جو ہسٹوریکل ہیں وہ ایگزمپٹڈ ہیں، جن کے پاس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، باقی شکارگاہیں گورنمنٹ کے پاس ہی رہیں گی. مزارعین کے حقوق کی پالیسی. مزارع کون ہوتا ہے؟ جو پیزنٹ ہوتا ہے، جو حصے پہ کام کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ساری ان پٹ جو ہوتی ہیں، مطلب زمین، پانی، بیج، کھاد، زمین کو تیار کرنا، وہ لینڈ لارڈ دیتا ہے، اور وہ لیبر اس کی ہوتی ہے، مزارع اس کو کہا جاتا ہے، حصے پہ کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی؟ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکے گا. یہ نہ ہو کہ وہ مزدور کو ہائر کریں، جب وہ فصل کے لگانے کے ٹائم پہ وہ محنت کرے، دن رات ایک کرے، خون پسینہ اپنا لگا دے، اس کراپ کو اگانے کے لیے اس کے اوپر محنت کرے، تو جب اس کی انکم کے پروڈکشن کا ٹائم آئے تو اس کو بے دخل کر دیا جائے، تو اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکے گا. یہ گورنمنٹ نے ریسٹرکشنز لگا دی. جو اگر اس طریقے سے کرے گا تو گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی. نمبر 8، اشتمال اراضی کی اسکیم، کنسولیڈیشن آف لینڈ اسکیمز. اور اس میں کیا تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، بڑی مزیدار چیز تھی. یہ کیا تھا جی؟ یہ گورنمنٹ نے فیسلٹی دی. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب فار ایگزامپل ایک فیلڈ یہاں پہ ایک فارمر کا، دوسرا فیلڈ یہاں پہ ہے سٹی کے اس کارنر پہ، تیسرا کارنر پہ تیسرا فیلڈ ہے اس کا، اور چوتھے کارنر پہ اس کا چوتھا فیلڈ ہے. تو گورنمنٹ نے اپرچونٹی دی کہ آپس میں مل بیٹھ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اگر ایک فارمر کی زمین یہاں پہ ہے اور دوسرے کی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایکسچینج کر لے. اس کو یہاں پہ سوٹ کرتا، اس کا گھر یہاں پہ، یہ والا فارمر ادھر آ جائے،
اور یہ والا فارمر یہاں پہ چلا جائے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ وہ اپنی زمین کا تبادلہ کر سکتا ہے، زمین کے بدلے زمین ریپلیس کر سکتا ہے۔ یہ بڑی اچھی پالیسی تھی۔ اس پالیسی کے ذریعے آپ دیکھیں نا اس کے اوپر کیا کیا ایک ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، وہاں ایک مرتبہ اس فارم نمبر 1 پہ جانا، پھر فارم نمبر 2 ہے، فارم نمبر 3 ہے، فارم نمبر 4 ہے، تو وہ شہر کے چاروں کونوں کی طرف، گاؤں کے چاروں کونوں کی طرف وہ گھومتے گھومتے اس کا ٹائم ہوگا۔ اریگیشن کے لیے زمین کو سیراب کرنے کے لیے پرابلمز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے پرابلمس۔ سب سے بڑی چیز جو ٹائم مینجمنٹ ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان چیزوں کو مینیج کرنا، ان کی کیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دیکھ بھال کرنا مشکل، لک آفٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی، اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ نمبر 9، فنانشیل ایڈ فار مشینائزڈ فارمنگ، مشینی کاشت کے لیے مالی معاونت کر دی گئی گورنمنٹ نے کیا کیا جی، پاکستان میں مشینری کی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی، اور امداد باہمی کی انجمن کی مدد سے یہ رقوم مختص کی۔ اب اس سے کیا تھا کہ مشینی کاشت کی معاونت کی، کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں، ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بالکل آسان سے طریقے کے ٹریڈیشنل ویز کے اوپر ایگریکلچر آج بھی ہم پریکٹس کریں گے تو ہم کبھی بھی وہ رزلٹ نہیں حاصل کر سکتے جو دنیا حاصل کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے مشینری ایگریکلچر اکوپمنٹس جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروانا انتہائی لازم چیز ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے مختلف اسکیمس انٹروڈیوس کروائیں، جس طرح امداد باہمی ہے، وہ اسکیم تھی جس کے تحت مشینائزیشن کے کانسیپٹ کو عام کیا جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ، زرعی مشینری کے لیے آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی۔ گورنمنٹ نے کیا کیا، لون پالیسی فار ایگریکلچر اکوپمنٹس، اگر کوئی فارمر زرعی مشینری خریدنا چاہتا ہے ایڈوانس، تو اس کو گورنمنٹ پیسے دے گی۔ جب گورنمنٹ اس کو پیسے دے گی تو وہ آسانی سے اس مشینری کو خرید لے گا، اور بعد میں انسٹالمنٹ میں آسان شرائط پہ وہ قرضہ واپس کر دے گا۔ تو یہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسانوں کو اچھے طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی ایگریکلچر کو مشین کے ذریعے، بجائے اس کے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے بیل کو چلائیں، اور اس طریقے سے جو پلوئنگ ہے زمین کی جو ہل چلانا ہوتا ہے زمین کی تیاری کے لیے، پرانے طریقے چھوڑ کے نئے ایڈوانس طریقوں پہ جائیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 1960 کی بات ہے، جب پاکستان اور یو ایس اے کی ویٹ پروڈکشن کا کمپیریزن کیا گیا نا، تو 1960 میں ویٹ پروڈکشن آف یو ایس اے پر ہیکٹر 2.5 ایکڑ کا ایک ہیکٹر ہوتا ہے، تو اس ٹائم ان کی 5000 پلس تھی، 5000 کے جی پلس پر ہیکٹر یو ایس اے کی پروڈکشن تھی، اور پاکستان کی پروڈکشن اس ٹائم 800 تھی۔ کہاں پہ 5000 اور کہاں پہ 800، اتنا زیادہ فرق تھا۔ تو ایڈوانسمنٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک ان چیزوں کے رزلٹ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔